السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 719، سورۃ طٰہٰ، آیت 9 تا 12، پارہ نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اور کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، سو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ وحل، اور کیا عطا کا آئی ہے آپ کے پاس حدیث بات موسیٰ کی، از جب رآ اس نے دیکھی نارن آگ، فقالا تو کہا لِأَهْلِهِمْ كُثُوا اپنے گھر والوں سے تم ٹھہرو، انی بلا شبہ میں نے آنستو دیکھی ہے نارن آگ، لعلی تاکہ میں آتیکم لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بقبسن کوئی انگارہ، او یا اجدو میں پاؤں، علی الناری آگ کے پاس، ہدا کوئی راستہ بتانے والا۔ فلما پس جب اتاہا وہ آیا اس کے پاس، نو دیا تو آواز دیا گیا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انی انا بے شک میں، ربو کا تیرا رب ہوں، فاخلا سو تو اتار دے، نعلئی کا اپنی جوتیاں، انا کا بلا شبہ تو، بالوادی المقدسی طویٰ مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ طٰہٰ کی یہ آیات بینات، ان آیات بینات سے اللہ رب الرحمن جناب حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو یہاں سورۃ طٰہٰ میں بیان فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب الرحمن کے جلیل القدر عظیم المرتبت انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام میں سے تھے۔ اللہ نے کلیم اللہ کو، حضرت موسیٰ رسول اللہ کو علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔
اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ رب الرحمن نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت دین اور تبلیغ دین کے سلسلے میں کافی مشکلات کو دیکھنا پڑا، اور کلیم اللہ بہت ساری مشکلات سے گزرے، مگر دیگر انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح ہر مشکل اور ہر مصیبت میں کلیم اللہ بھی ثابت قدم رہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا جا رہا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو، واقعات کو بیان فرما کر۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر مکی زندگی کے اندر بہت دشوار قسم کے حالات گزرے اور بہت دشواری اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ رب العالمین کلیم اللہ کے واقعات اور حالات کو بیان فرما کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ مومن مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نڈر اور بہادر ہوتے تھے، لیکن تسلی اور سکون تو ہر ایک کی جو ہے وہ ضرورت ہے، تسلی اور سکون ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب اور محبوب کو قرآن مجید فرقان حمید میں کبھی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات بتائے، کبھی جناب بے کلیم اللہ کے، کبھی جناب خلیل اللہ کے، اور اسی طرح دیگر حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور قرآن مجید کی آیات اہل ایمان کے لیے اطمینان کا باعث ہیں۔ اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات سے بھی آپ آگاہ ہوئے ہیں کہ ان پر کس قسم کے حالات گزرے ہیں، وہ کس قسم کی دشواریوں سے گزرے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتے ہیں کہ نزول وحی کا مقصد باعث سعادت ہوتا ہے، باعث شقاوت نہیں۔ وحی کا نازل ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی باعث نعمت و سعادت تھا، اور آپ کے لیے بھی نعمت اور سعادت ہے۔ اور یہاں اس آیت میں استفہامیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں کہا گیا کہ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی خبر بھی پہنچی ہے، یعنی یہ شوق دلانا مقصود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر کس قسم کے حالات گزرے اور کیسے انہوں نے حالات کا جواں مردی کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے واقعات میں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ایک فرعونی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں انجانے میں قتل ہو گیا۔ کلیم اللہ کا ارادہ نہیں تھا بندہ مارنے کا، لیکن بندہ مر گیا۔ ہاں جی، دو بندے آپس میں لڑائی لڑ رہے تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور ایک فرعونی تھا۔ تو قوم والے نے مدد کے لیے بلایا، حضرت موسیٰ مدد کے لیے پہنچے اور مخالف فریق کو ایک تھپڑ مارا، فوقذہ موسیٰ فقضا علیہ۔ حضرت موسیٰ کے ایک تھپڑ مارنے سے اس بندے کی موت ہو گئی۔ اور ویسے صحیح مسلم میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ملک الموت آئے اور کہا کہ آپ کی روح نکالنی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو بھی تھپڑ لگا دیا۔
تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا ارادہ کوئی نہیں تھا، مگر ایک تھپڑ مارنے سے وہ بندہ مر گیا، تو یوں حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا، اور مصر چھوڑنے کے بعد وہ مدین میں آئے، اور یہاں آ کر جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 10 سال جو ہے وہ گزار دیے مدین میں۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زندگی کے 10 سال گزارے، اور یہیں پر ہی ایک شعیب نامی شخص کی 2 بیٹیوں کی بکریوں اور جانوروں کو پانی پلایا، اور 10 سال ان کی خدمت پر رہے، اور ان کے داماد بن کر 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے شادی کر کے 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی بیوی سمیت واپس مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو مدین سے مصر کی طرف واپس آتے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا جو اللہ رب العالمین سورۃ طٰہٰ کی ان آیات بینات میں بتا رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے، راستہ بھول گئے تھے، اور یہ کہ رات کا وقت بھی تھا اور سردیوں کی رات بھی تھی۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک آگ دیکھی، انہوں نے دور ایک آگ جلتی ہوئی دیکھی، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں، یعنی آگ کی روشنی میں سمجھ آ جائے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اور انگارہ بھی لے آؤں، یعنی آگ کو سیکنے کے لیے، سردی کو دور کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خود کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے وہ ٹھنڈی رات میں، سرد رات میں آگ جلا سکتے، یا اگر تھی تو سردی اور نمی کی وجہ سے وہ آگ نہیں جلا پا رہے تھے۔ تو دور سے جب جلتی ہوئی آگ کو دیکھا تو گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے دور وہاں آگ دیکھی ہے، وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ کی روشنی میں راستے کے متعلق معلوم ہو جائے۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر کو بھی بھول لگ جاتی ہے، پیغمبر کو بھی بھول لگ جاتی ہے، جیسے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام بھی بھول جاتے تھے۔ آپ نے ظہر یا عصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پڑھا کر آپ نے سلام پھیر دیا، تو ذوالیدین نے کہا کہ نماز کم ہوئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا نہ نماز کم ہوئی۔ تو ذوالیدین نے بتایا کہ آپ نے 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھا دی، ظہر اثر 4 رکعت ہوتی ہے۔ تو پیارے نبی نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ذوالیدین درست کہہ رہا ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا پیغمبروں کو بھی بھول لگتی ہے، اور یہ بات ان کی توہین پر مبنی نہیں ہے، یہ بات ان کی توہین پر مبنی نہیں ہے، اور پیغمبر بھی غیب نہیں جانتے۔ جسے آگ سمجھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، وہ دراصل کچھ اور ہی چیز تھی۔ پیغمبر جسے آگ سمجھ کر اس کے پاس پہنچے، وہ دراصل کوئی اور ہی چیز تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں، آگ کے قریب آتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے آواز دی گئی۔ کیا آواز لگائی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ آواز کیا دی گئی؟ اللہ رب الرحمن نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی انا ربک،
بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین بھی باقاعدہ کلام فرماتا ہے، اور اس کلام کا ساؤنڈ بھی ہوتا ہے، اس کی آواز بھی ہوتی ہے اور اس کے الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کلام اللہ ہے، اب کلام اللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا باقاعدہ کلام ہے، تو اللہ رب الرحمن بھی کلام فرماتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، اور اللہ کے کلام کی آواز اور ساؤنڈ بھی ہوتا ہے اور اس کے الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب اس روشنی اور آگ کے پاس حضرت کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے تو غیب سے آواز دی جاتی ہے کہ اے موسیٰ میں بے شک تیرا رب ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا، اس لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ جیسے ایک اور مقام پر کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی میں ہے۔ یہ وادی، یہ مقدس وادی، اس کا نام طوا ہے۔ فرمایا کہ تو پاک وادی میں ہے، تو اپنے جوتے اتار دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم ہوا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے جوتوں سمیت نماز پڑھنے کا بتایا، اور آپ نے جوتوں سمیت نماز بھی پڑھی، بغیر جوتوں کے بھی پڑھی اور جوتوں سمیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ تو اللہ نے پاک وادی میں پہنچنے پر حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنے جوتے اتار دیں۔ اب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو جوتے اتارنے کا کیوں کہا، جبکہ بندہ مسجد میں جوتوں سمیت نماز پڑھ سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مختلف حالات میں اللہ رب العالمین کے مختلف حکم ہو سکتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے پڑھی جوتوں سمیت، اور جوتوں سمیت نماز پڑھنے کا کہا۔ اب بھلے آپ کا جوتا نیا ہو یا جوتا آپ کا پرانا ہو، بھلے آپ مسجد میں ہوں یا میدان میں ہوں، ہاں جی، بھلے آپ میدان جہاد میں ہوں، فوجی ہوں، سولجر ہوں، یا عام مسلمان نمازی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت کے لیے حضرت موسیٰ کے لیے وہ حکم تھا، اور اس پیغمبر کے لیے جوتوں سمیت نماز پڑھنے میں کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں، جوتا نیا ہے یا پرانا ہے، مسجد ہے، میدان ہے، مجاہد ہے یا عام نمازی ہے، جوتا صاف ہونا ضروری ہے۔ غالباً اسی بات کو لے کر کہ اللہ نے مقدس وادی طوا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا حکم دیا، تو یہودیوں کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ وہ جوتوں سمیت نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ یہودی جوتوں سمیت نماز پڑھنا درست جانتے ہیں۔ لیکن حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داود کی روایت میں، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح کا کہتے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 652، باب الصلاۃ فی النعل، جوتوں سمیت نماز پڑھنے کا بیان۔ خالف الیہودا، یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ یہودیوں کی مخالفت یہ ہوگی کہ ہم جوتوں سمیت اور موزوں سمیت نماز پڑھیں، اور آپ نے موزے پہن کر بھی نماز پڑھی، جوتے پہن کر بھی نماز پڑھی۔ ہاں، موزہ یا جراب باوضو ہو کر پہنا ہوا ہو۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت بھی باب الصلاۃ فی النعل ابو داود میں ہے، حدیث نمبر 653، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حافیا ومنتعلا، پیارے نبی علیہ السلام نے ننگے پاؤں یعنی بغیر جوتے کے بھی نماز پڑھی اور جوتا پہن کر بھی نماز پڑھی۔ اب یہودی اس بات کو درست نہیں سمجھتے ہیں،
تو کئی جاہل مسلمان اپنی لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر جوتوں سمیت نماز پڑھنے کو درست نہیں سمجھتے، یا وہ ایسا جہالت کے ساتھ کرتے ہیں یعنی سمجھتے ہیں، یا وہ تقلیداً ایسا سمجھتے اور ایسا کرتے ہیں۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ انس سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام نے جوتوں سمیت نماز پڑھی ہے؟ تو انس کہتے ہیں نعم، جی ہاں، نبی علیہ السلام نے جوتوں سمیت نماز پڑھی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو جبریل نے کہا، آپ کی طرف وحی ہوئی کہ جوتے اتار دیجئے۔ آپ نے دوران نماز جوتے اتار دیے۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو جوتے اس لیے اتارے کہ جبریل نے آ کر بتا دیا تھا گندگی لگی تھی۔ اور دیگر احادیث میں ہے کہ آپ کے جوتے میں گدھے کی لید تھی، یعنی گدھے کی پھوسی گوبر لگا ہوا تھا، تو اس لیے جوتے اتار دینے کا حکم ہوا۔ اور آپ کی دیکھا دیکھی صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے جوتے اتار دیے، تو فرمایا میں نے اس لیے جوتے اتارے کہ جوتوں میں گندگی لگی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روایت میں، یہ ابو داؤد باب الصلاۃ فی النعل حدیث نمبر 650، صححہ الالبانی رحمہ اللہ، اذا جاء احدکم الی المسجد فلینظر فإن رأى فی نعلیہ قذرا او اذن، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے اور دیکھے کہ جوتوں میں کوئی گندگی وغیرہ ہے تو اس جوتوں کو مل کر صاف کر لے، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، پھر جوتوں سمیت نماز پڑھ لے۔ یعنی جوتے زمین پر رگڑ لیے، مٹی پر رگڑ لیے، بس جوتے صاف ہو گئے، اب آپ ان میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ مسجد میں کارپیٹ ہے، قالین ہے، ہاں جی دریاں بچھی ہوئی ہیں، تو جوتوں سمیت نماز پڑھنا درست ہے، لیکن کارپیٹ اور قالین کو گرد آلود کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اگر مسجد میں کارپیٹ قالین ہے تو پھر جوتے اتار دینے چاہیے تاکہ کارپیٹ قالین وغیرہ پر مٹی نہ لگے۔ اب یہودی تو اس بات کو برا سمجھتے ہی سمجھتے ہیں، جاہل یا مقلد عوام یا لوگ وہ بھی اسے برا سمجھتے ہیں۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتوں سمیت نماز پڑھی، حالانکہ اللہ کی زمین پر سب سے پاکیزہ جگہ جو ہے وہ مسجدیں ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام کو مقدس وادی میں جوتے اتارنے کا حکم ہوا۔ ہو سکتا ہے ان کے جوتے پر جو ہے وہ گندگی لگی ہو، اور یہ ہو سکتا یہاں سے نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پاک وادی میں ہے، یا یہ کہ ان کے لیے حکم یہ تھا۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت میں ایسی کوئی قید اور ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔